يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں بزرگوں، رب ذوالجلال کا ہم پر یہ فضل اور کرم کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کیے ہوئے ہیں. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا ہم پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جو لوگ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں شامل رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اور یہ چھوٹی سی کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس عمل کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے جتنے بھی الجھے ہوئے کام ہیں، جو مسائل و علام ہیں، یا الہ العالمین ہمارے ان تمام مسائل کو حل فرما اور ان مسائل و علام سے ہمیں راحت عطا فرما. ابتدا میں خصوصی طور پر میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بیٹی محمد اکرم صاحب کی بھابھی اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور مشکل صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی مشکل ہے اس کو آسان فرمائے. اور دوسری چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج انشاءاللہ 28 تاریخ ہے اور آج شام کو رات کو انشاءاللہ میرے والدین حج پر بھی جا رہے ہیں. تو آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر آسان فرمائے اور جو بھی فرائض اور واجبات ہیں ان کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بات ٹھیک ہے. پچھلی نشست کے اندر ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 سے 20 تک یہ 4 آیات ہم نے درس کے اندر بیان کی تھی، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جو کہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو واضح نشانیاں مل جانے کے باوجود بھی، واضح احکامات خداوندی مل جانے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں مانتا، یا اگر اللہ کو مانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. دوسرا گروہ وہ تھا. پہلا گروہ وہ ہے جو کہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہے. ان کا ذکر کیا گیا، ان کی تعریف کی گئی، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور متقی و پرہیزگار ہیں، استغفار کی کثرت کرنے والے ہیں. ان کی مختلف صفات کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا اور وہ ہر وقت یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نہ صرف قرآن مجید کے اندر بلکہ اس سے پہلے نازل شدہ جو کتابیں تھیں ہدایت کی، تورات، انجیل، زبور، ان کے اندر بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبعوث کیے جانے کے بارے میں جو نشانیاں، جو خبریں اللہ تبارک نے بیان فرمائی تھیں، باوجود اس کے کہ وہ ان کو جانتے ہیں کہ یہ نشانیاں اس ذات کے اوپر صادق آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صرف حسد، اناد کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے اور اپنے بلا جواب انا پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ حبیب آپ اپنا کام کریں، ان کو ہمارا حکم پہنچا دیں، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو اچھی بات، ان کے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور اگر وہ آپ کی بات سے منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اللہ جانے اور وہ لوگ جانے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا منتظر ہے۔